لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق الله العظيم سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف قال بكل شعر من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہم سب حضرات واقف ہیں کہ ابھی چند دنوں میں عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں اور عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ وہ یہ دو چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک خوشی بھی ہے اور دوسری قربانی بھی ہے۔ اصل خوشی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کسی عمل کو قبول کر لے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان پر اللہ کی طرف سے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے۔ تو خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے اور بندہ کچھ نہ کچھ عمل کر لے۔ 2 رکعت نماز یہ بتلانا ہے عمل کو کہ کوئی نہ کوئی خیر کا عمل بندے کو نصیب ہو جائے۔ اور پھر اگر ایسا عمل ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو چاچا یہ کتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ تو ان اللہ کان شاکرا علیما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھنے والا ہے۔ عمل شکر کہتے ہیں اپنے اردو میں، شکر بجا لانے کو، تو شاکر کا ترجمہ تو ہے شکر کرنے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے شکر تو اللہ کا ہوگا نا، اس لیے اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے اللہ بندے کے اعمال کی لاج رکھنے والا ہے۔ اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تو لاج رکھنے والے ہیں۔ پھر جو بندہ جتنی اخلاص قلب کے ساتھ، جتنی الہیت کے جذبے کے ساتھ اور اللہ کی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی قربانی کے ساتھ، قربانی مال کی، قربانی جان کی، قربانی نفس کی، اصل قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے تقرب کے لیے۔ قربانی کہتے ہیں کسی کی نزدیکی حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذ قربا قربانا، ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی کہ کون اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ تو قربانی ہے نا اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے قرب کا۔ جیسے کسی آدمی کو دنیاوی عہدہ چاہیے ہوتا ہے، سیاسی عہدہ چاہیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال قربان کرتے ہیں، پارٹیوں میں مال دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو وہ جو مال وہ آدمی خرچ کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ عہدہ چاہ رہا ہے۔ جب آدمی مال خرچ کرتا ہے، پارٹی کے پیچھے محنت کرتا ہے، تو اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایسے ہی قربانی اصل میں اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کہ بندہ قربانی کیوں دیتا ہے؟ کہ اللہ کی قربت مل جائے، اللہ کی نزدیکی مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی طرف سے قبولیت مل جائے۔ یہ اصل مقصود ہوتا ہے قربانی۔ اب ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی ہے،
ورنہ تو زندگی بھر جو جذبہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکے گا اس جذبے کی قربانی زندگی بھر دینا ہے. اسی کو صبر کہتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کون سا صبر ہے؟ ہم اس کو اردو والا صبر سمجھتے ہیں. اردو میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کوئی تکلیف پہنچ گئی تو برداشت کر لو، اردو میں اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن جو اصل صبر کا جو مفہوم ہے نا، وہ ہے ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمے رہنا. اس لیے اردو ترجمے جو مفسرین نے کیے ہیں اس کا ترجمہ انما یوفی الصابرون کا کیا ہے. اللہ صبر ان لوگوں کو پورا بدلہ دیا جاتا ہے جو جم جاتے ہیں اللہ کے حکم پر. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ اللہ کے حکم پر جمے رہے اور اللہ پر توکل کرتے رہے. یہ صبر کا عام مفہوم ہے. اور یہ صبر قربانی چاہتا ہے. جس کو جیسی قربانی ہو، کبھی جذبے کی قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر موقع آ گیا تو جان کی قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی مطلب صرف عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے کا نام صرف قربانی نہیں ہے، وہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے. کہ آدمی اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی رضا کے لیے جانور کی شکل میں ذبح کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے گوشت کھانے کی نیت تو اصل بنیاد نہیں ہوتی. ہاں اللہ نے جائز قرار دیا ہے، کھانے کی اجازت ہے، کھاتے. اگر صرف گوشت ہی کھانا ہوتا تو آدمی مال خرچ کر کے گوشت خرید لیتا. ان آدمی جانور خریدتا ہے. اسے پتا چلا کہ صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں خرید رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے خرید رہا ہے کہ بھئی یہ میرا مال اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اور پھر پچھلے زمانے میں قربانیوں کے قبولیت کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جو آدمی جو کچھ اپنا مال پیش کر رہا ہے، کسان اپنی کھیتی پیش کر رہا ہے اور چرواہا اپنے جانور پیش کر رہا ہے اللہ کے یہاں قربانی حاصل کرنے کے لیے، تو آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس نے جو کچھ مال قربانی کے لیے پیش کیا ہے اس کو جلا دیتی تھی. وہ علامت ہوتی تھی اس کے مال کے قبول ہونے کی. جس کا مال جلا نہیں وہ مال قربانی کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا. بھئی اللہ کے یہاں اس کا مال قبول نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جس کی آیت کا ابھی تلاوت کی تھی، اس میں دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. ایک کسان تھا، اس نے اپنا کھلیان پیش کیا. دوسرا چرواہا تھا، اس نے اپنا جانور پیش کیا. تو ایک بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، آسمان سے آگ اتری اور جلا کر ختم کر دی. اس کی قربانی قبول ہو گئی. اس امت محمدیہ پر اللہ نے بہت سارے احسانات فرمائے. اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ان صدقات کو، ان نیک کے کاموں کو قبول کر لیا ہے اور نفع انہیں کو دیا ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر جانور ذبح بھی کرتا ہے اور پھر خود کھاتا بھی ہے. ورنہ تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اس میں سے کھانا نہیں چاہیے. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں وہ قربانی میں سے ہم خود کھائیں یا سارا صدقہ کر دیں، کہ نہیں اللہ نے کھانا حلال کر دیا. یہاں تک کہ صرف ایسا نہیں ایک وقت کا کھاؤ. صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گوشت کو سکھا کر کئی دن تک بھی کھاتے تھے. تو زمانے میں فریج وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا. سورج میں گوشت کو سکھا لیتے تھے، خراب نہیں ہوتا تھا، پھر کھاتے تھے. تو رکھ کر کھانا بھی جائز ہے. ہاں پسندیدہ نہیں ہے کہ بھئی سارا جانور فریج میں چڑھ دے، آدمی کسی کو ایک ٹکڑا بھی نہ دے اڑوس پڑوس میں، دوست احباب میں. ہاں یہ پسند نہیں ہے. اس لیے ترتیب یہ بنائی ہے کہ بھئی جانور کے 3 حصے بنائیں. ایک حصہ خود رکھ لے، خود کھائے. ایک حصہ دوست احباب رشتہ داروں میں دے، اور ایک رشتہ صدقہ کر دے، غریبوں میں دے. ورنہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں سارا میں کھا جاؤں گا، تو علماء یہ فرمائیں گے بھئی قربانی تو ہو گئی، حکم تو ٹل گیا سر پر. تو میرے دوستو، یہ جو قربانی کا جو پس منظر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، وہ زندگی صرف جانور کے قربان تک نہیں تھی، اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں تھیں.
بلکہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام بڑا مجاہدہ کیا اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں. اس لیے امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی لیا ہے. دو چیزوں کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، ایک مال کو، دوسری اولاد کو. یہ آزمائش کا سبب ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. فتنے کے مختلف معنی آتے ہیں. اردو میں فتنے کے معنی آتے ہیں فساد کرنے کے، فتنہ فساد ہو گیا. عربی میں فتنے کا معنی صرف فساد نہیں ہے، عربی میں اس کا مفہوم عام ہے. ایک ایک لفظ کے کئی معنی. اسی لیے علماء پابند کرتے ہیں بھائی اپنے ذہن سے آدمی ڈکشنری سے قرآن اٹھا لے، ڈکشنری سے حدیث اٹھا لے. منع اس لیے کرتے ہیں کہ معنی تو بہت ہے. اب آدمی علم والا نہیں ہے تو کون سے معنی لے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر تربیت نہیں ہے اور اتنا تقوی اور تعلق نہیں ہے کہ جس میں آدمی اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ کی منشا کو مقدم رکھے، تو آدمی نفس کے معنی اٹھا لے گا اور ایسے ہی کرنے لگے. اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی اپنی طرف سے ترجمے، اپنی طرف سے مفاہیم مت دکھا. ہاں اختیار ہے، رخ اختیار کرو، ہر ایک بندہ سے شروع ہو، پورا پڑھو، محنت کرو، اتنی استعداد پیدا کرو کہ اللہ تمہیں اتنا علم دے کے مسائل نکالنے لگو. بڑی خوشی کی بات ہے. ایسے فقہا، ایسے علماء کی آج بھی بہت ضرورت ہے جو اتنا علم حاصل کرے قرآن و سنت کا کہ نئے نئے پیش آنے والے مسائل امت کو بتا سکے. تو دو چیزوں کو اللہ نے آزمائش کا سبب قرار دیا ہے، ایک مال کو، دوسری اولاد کو. اور دونوں میں زیادہ آزمائش اولاد سے ہوتی. مال سے زیادہ آدمی کو زیادہ تعلق اور زیادہ محبت اولاد سے ہوتی. بہت سارے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، وہ مال کی طرف سے زیادہ اولاد کے لیے کرتے ہیں. میں کچھ کماؤں گا، کچھ محنت کروں گا تو میری اولاد کا مستقبل اچھا ہوگا. تو مال کما رہے اولاد کے لیے، تو پتا چلا کہ اولاد زیادہ آزمائش ہوتی. اب امتحان اتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے مال نہیں مانگا، اس لیے کہ نبیوں کے دل میں تو مال کی محبت ایسے بھی نہیں ہوتی. انبیاء سخی ہوتے ہیں، ان کے مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ رکھتے نہیں ہیں، جمع نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے. لیکن اولاد کی محبت فطری ہے، ہر دل میں اللہ خود کو خود ڈالتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی فطری محبت کی وجہ سے خونخوار جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. جس کے مزاج میں چیر پھاڑ کر کھانا ہے کہ سامنے جو بھی مل گیا چیرو پھاڑو، اس کا خون چوس لو، گوشت کھا لو. شیر، بھیڑیا اور بہت سارے جنگلی جانور. لیکن اللہ نے جو فطری محبت ڈالی ہے نا اولاد کی دل میں، تو وہ چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور اپنے بچے سے محبت کرنے لگ جاتا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے. تو آزمائش ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے راستے سے. ایک تو اولاد تاخیر سے، یہ خود بڑا امتحان ہوتا ہے آدمی کا کہ نکاح ہوتے ہی آدمی چاہتے ہیں جلدی سے اولاد ہو جائے، اور خاندان قبیلے والے الگ سے پوچھ کے پریشان کرتے ہیں بھائی کیا بات ہے، کچھ خوشخبری ہے نہیں، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے. بہت سارے لوگ ٹینشن میں اس لیے آتے ہیں کہ خاندان والے پریشان کرتے ہیں. تو اولاد تاخیر جتنے دن گزرتے جاتے ہیں نا، تو ماں باپ کی فکر، میاں بیوی کی فکر بڑھتی جاتی ہے. علاج شروع کر دیتا ہے آدمی، وظائف شروع کرتا ہے کہ بھئی اولاد ہو جائے. دنیا دار آدمی کو اولاد ہوتی ہے اس کی دنیا کی وراثت کے لیے، اور نبی اولاد چاہتا ہے اس کی علمی وراثت کے لیے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں دعا کی تھی اللہ سے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. اللہ میرا کوئی ولی اور کوئی وارث بنا دیجئے، مجھے ایسا لڑکا دے دیجئے جو میری آل یعقوب کی وراثت لے لے. یعنی آل یعقوب سے جو علمی وراثت چل رہی ہے، نبوت کی وراثت چل رہی ہے، ایسا وارث دے. تو نبی تو اولاد چاہتا ہے نبوت کے کام کے لیے، نبوی فکر کے لیے. تو فطری جذبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کی فکر میں تھے، وہ بھی چاہتے.
ایام گزرتے گئے, بڑھاپے کی سیڑھی کو پہنچ گئے, نا امیدی کا دور شروع ہو گیا. آدمی جب بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جاتا ہے, عورت بوڑھی ہو جاتی ہے, تو اب وہ اپنے آپ کو اپنے نفس سے کمپرومائز کر لیتے, ہم کو اولاد نہیں ہوگی. اب وہ فکر چھوڑ دیتے کہ بھئی اب دوا دارو سے کام چلنے والا نہیں ہے, دعائیں بھی بند کرتے, بھئی اب بوڑھے ہو گئے, اب کیا دعا کریں گے اولاد کے لیے. تو بڑھاپے کا دور آئے ابراہیم علیہ السلام کا, چلتے چلتے وہاں جا کر اطلاع مل رہی ہے کہ اولاد ہونے والی. اب اندازہ کریں کسی آدمی, کوئی آدمی نا امید تھا, اس نے ہمت چھوڑ دی ہو کہ بھئی اولاد اب نہیں ہوگی, اچانک اس کو اولاد کی خوشخبری مل جائے, ایسی خوشی ہو. حضرت اطلاع ملی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد ہوا, پیدا ہوئے, 84 سال کی عمر میں بچہ کرایا ہے. کیسا لگا ہو, کیسی محبت. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پسند کرتے تھے, 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, اور یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی. یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے نا تو بازو لٹاتے تھے, بہت محبت. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 12 بیٹوں میں دینی اعتبار سے خوبیاں حضرت یوسف علیہ السلام میں زیادہ تھی, اور یعقوب علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ آگے چل کر 12 بیٹوں میں یہ نبی بنے گا. اندازہ تھا. آپ کو پتہ چلتا ہے نا 4-5 بیٹے ہوتے تو کون سا بیٹا لائق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ لائق بچہ ہے, اس لیے محبت بہت زیادہ. لیکن اللہ نے حالات بنائے, بچپن میں 7 سال کی عمر میں یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے, اور تقریباً 40-45 سال بعد ملاقات ہوئی باپ بیٹے کی. اور اتنا روئے اس جدائیگی کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, اتنا روئے بیٹے کی یاد. یہ سب قرآن بیان کرتا ہے سورہ یوسف. وہ جو جدائی کا سبب جو مفسرین نے لکھا ہے نا, ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان اللہ کو لینا تھا, اور ساتھ ساتھ میں اللہ کو غیرت بہت ہے, اللہ بڑے غیور ہیں. پارٹنرشپ پسند نہیں ہے. ان اللہ غنی عن الشرکاء, کہ اللہ شرکا سے, پارٹنروں سے بہت مستغنی ہے. بھائی اکیلے ہو جاؤ ادھر, کسی کو ساتھ مت لاؤ ہماری الوہیت میں, ہمارے تعلق میں, ہماری محبت میں. اور پھر جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ مطالبے ہوتے ہیں اس کے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے, تو ظاہر سی بات ہے اس درجے کی محبت اللہ سے, اس درجے کا تعلق کہ نماز پڑھ رہے تھے, بیٹے پہ نگاہ جم گئی, محبوب بیٹا تھا, اور توجہ تھوڑی سی ادھر کم ہو گئی, نگاہ بچے پہ جمی. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تعلق کی محبت کی جو تبدیلی ہوئی, رخ بدلا, اس پر اللہ نے فیصلہ کیا کہ یعقوب کا امتحان بیٹے کے ذریعے سے لینا ہے, اور بیٹے کو جدا کر دی. کہ بڑے غیرت والے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ہم تو فرض نمازیں چھوڑ کر بھی بچوں کو گود میں لیے پھرتے ہیں, کیونکہ اتنا تعلق بنایا نہیں ہے اللہ سے, اس لیے اللہ تعالیٰ اتنے حالات ڈالتے نہیں ہیں. تو بیٹا آ رہا ہے بڑھاپے کے زمانے میں, اور امتحان لینے کا ارادہ کیا, حکم دیا کہ ابراہیم اس کو لے کر چلو یہاں سے, دور کر دو اپنے سے. ماننے کا اتنا جذبہ کیوں, کیسے, عقل لگاؤ, کہیں نفس کا جذبہ تلاش کرو. اصل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہم بیان کرتے ہیں, سنتے ہیں میرے دوستو, اس کا سب سے لب لباب, اس کا خلاصہ یہی ہے, اللہ کے حکم پر ہر حال میں ہمیشہ تیار رہے. خاندان, قبیلہ, دوست احباب, رسم و رواج, ماحول, بیوی بچوں کی خوشی ناراضگی کا فکر, ماحول کیا کہے گا, دوست کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. عمل کے ساتھ یہ جذبے لگ کر آتے ہیں انسان کو کہ ابراہیم کی قربانی وہ ہے. ان تمام جذبات کو ایک طرف رکھیں اور منشا خدا بندی کو تلاش کریں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, حکم ہے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو لے کر دور جانا ہے کہ چلتے رہو,
کہیں ہریالی نظر آتی، پانی کا چشمہ نظر آتا کہ اللہ یہاں رکو، بولے یہاں نہیں آگے چلنا ہے. وہ ملک شام سے قافلہ چلا، چلتے چلتے وہ عرب کا بڑا صحرا، وہ ریتیلا میدان. آج ترقی کے زمانے میں آدمی وہاں زندگی کے آثار تلاش نہیں کر سکتا. دور دور تک کوئی درخت اور کوئی جھاڑ نہیں، کوئی پرندہ پر نہیں بڑھتا. پرندے تو وہاں رہتے جب پانی ہوتا ہے، دانے ملتے ہیں. ایک سملاخ میدان ہوتا ہے، اس سے گزر کر پتھریلا علاقہ شروع ہوتا ہے. ہر طرف ڈراؤنے قسم کے بڑے بڑے پہاڑ. آپ میں سے جو حضرات حج کریں، اب تو بہت سارے پہاڑ ہٹ گئے وہاں سے، نیا زمانہ ہے، تلاش کر انہوں نے ہٹا دیا ہے. ورنہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں چاروں طرف سے پہاڑ سے گھرا ہوا علاقہ، دانا پانی کا کوئی انتظام نہیں، بالکل پتھریلا علاقہ. ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں، حکم ہوتا ہے جہاں ٹھہر جاؤ، جہاں زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بسنے والا اطراف میں انسان نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. ارے بھائی ایسا کیوں؟ بیوی بچوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا. کوئی سوال نہیں، کوئی ہیلا نہیں. حکم ہوا رہنے دو، بس چھوڑا. حکم ہوا واپس چلو، چلنے لگے. بیوی پوچھ رہی ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر؟ اس جنگل میں جہاں ہم دو ماں اور بچے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اور کوئی آباد علاقہ نہیں، بالکل ویران علاقہ، پرندہ تک پر مرنے والا نہیں. بولے کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ ابراہیم کا کوئی جواب نہیں. اگر مرد دیندار ہوتا ہے اس کی برکت سے عورت دیندار بنتی ہے، پھر جو دونوں دیندار ہوتے ہیں نا، خدا کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اب شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، بیگم کو بٹھا کر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نکاح سیدھا سادہ کرنا ہوگا. شریعت میں اسراف والا نکاح پسندیدہ نہیں ہے. شوہر کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، بیوی کہتی ہے تیار ہو، جیسی شریعت کہے گی ویسا ہی کریں گے، چاہے ہمارا ماحول ہمارا خاندان جو کچھ کہتا ہو. نبی کی گھرانے کی عورت ابراہیم کے اس عمل کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ ابراہیم کوئی اللہ کے حکم کو توڑ کر جانے والے نہیں. ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا آپ بولتے بھی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. دیندار عورت تھی، جواب دیا اذن لا یضیعنا، کہ اگر اللہ کا حکم تھا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج دیکھو جیب سے 2 روپے نکالو، خرچ کرو، کچھ عورت کھڑی ہو جائے گی لاٹھی پکڑ کر. تم اگر ایسا مان لٹاؤ گے دین کے نام پر تو ہمارے بچوں کا فیوچر کا کون نگہبان ہے؟ لڑ رہی مرد اور عورت آپس کہ پراپرٹی ہمارے نام کر دو، ورنہ ہمارے فیوچر کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہمارے فیوچر کا کون؟ اللہ ذمہ دار ہے. لا